آج ویو 360 میں سائفر میں کیا اس وقت کے پاکستانی سفیر نے اپنے خدشات کا اظہار کیا یا پھر بائیڈن انتظامیہ کا موقف بیان کیا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. دی انٹرسیپٹ نامی ویب سائٹ پر پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید خان کی جانب سے بھیجے جانے والے سائفر کے مبینہ مندرجات شائع ہونے کے بعد یہ بحث ایک بار پھر عروج پر ہے کہ کیا مارچ 2022 میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش تھی، اور کیا عمران خان کے الزامات کے مطابق اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے ایسا امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا؟ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے مطابق انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے دسمبر 2022 میں ہی کام شروع کر دیا تھا. عمران خان ایک عرصے تک سائفر کا ذکر اس پیرائے میں کرتے رہے کہ وہ امریکی سازش کا عکاس ہے، لیکن بعد میں وہ خود ہی اس سے انکاری ہو گئے اور اپنی برطرفی کے لیے ملک کی فوجی قیادت کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے. آج کے پروگرام میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آیا امریکی سفارتکار نے اس وقت کے وزیر اعظم کی یوکرین روس پالیسی کے بارے میں امریکی تحفظات کا اظہار کیا، یا اس پیغام کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹائیں. یہ بھی کہ اگر امریکی سفارتکار کا پیغام پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے مترادف تھا تو پھر اس وقت پاکستان کی حکومت نے اس بارے میں احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اس بارے میں آج ہم دو مہمانوں سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب عادل صاحب جو کہ اسپوکس پرسن رہے ہیں صدر ممنون حسین کے، سابق صدر ممنون حسین کے. تو فاروق عادل صاحب اور اعزاز چودھری صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ اس سائفر اور اس سے متعلق امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے وائس آف امریکہ کو تحریری رد عمل کے بارے میں بتانا ہے ہم نے، جو انہوں نے ہماری ساتھی ارم عباسی کو دیا، جبکہ پاکستانی سفارت خانے نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے. محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزامات کو مسترد کیا، لیکن واضح کیا کہ امریکہ عمران خان کے روس کے دورے سے متعلق اپنے تحفظات نجی ملاقاتوں میں یا کھلے عام پاکستان تک پہنچا چکا ہے. امریکہ کی نیوز ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اس سائفر کی کاپی حاصل کر لی ہے جس کا تذکرہ پاکستان کی سیاست میں 1.5 سال سے ہو رہا ہے. دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس مبینہ سائفر کی ساخت کی تصدیق یا تردید سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پرائیویٹ ڈپلومیٹک ایکسچینجز پر تبصرہ نہیں کرتے. انٹرسیپٹ کے مطابق پاکستانی فوج میں ایک نامعلوم ذریعے نے یہ ڈاکیومنٹ فراہم کیا ہے اور ادارے نے اس کا ٹیکسٹ اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیا ہے. اپریل 2021 میں عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو امریکہ کے دباؤ پر ہٹایا گیا ہے. انٹرسیپٹ نے سائفر بتاتے ہوئے جو ٹیکسٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق اس وقت کے پاکستانی سفیر اسد مجید نے لکھا کہ امریکی اسٹیٹ سیکرٹری فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ڈونلڈ لو نے سفیر کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ امریکہ اور یورپ میں لوگ یوکرین بحران سے متعلق پاکستان کی جارحانہ طور پر نیوٹرل موقف پر حیران ہیں. سفیر کے اس سوال پر کہ کیا امریکہ کا سخت موقف پاکستان کے اقوام متحدہ میں یوکرین سے متعلق قرارداد پر غیر حاضری کی وجہ سے ہے، جس پر اس مبینہ سائفر کے مطابق ڈونلڈ لو نے واضح طور پر کہا کہ نہیں، اس کی وجہ عمران خان کا ماسکو کا دورہ ہے. انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوتا ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کا دورہ وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دوسری صورت میں میرا خیال ہے کہ آگے بہت مشکل ہو جائے گی. ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ کے مطابق اس خفیہ پیغام میں ملاقات کی تفصیل کے بعد سفیر نے اپنی اسیسمنٹ میں لکھا کہ ڈونلڈ لو اس قدر سخت ڈیمارش وائٹ ہاؤس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے. سفیر نے لکھا کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان میں جاری سیاسی صورتحال پر غیر ضروری تبصرہ کیا، جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس پر امریکہ کو ایک مناسب ڈیمارش دینا چاہیے.
इंटरसेप्ट के इस साइफर से मुतालिक दावे पर रद्द अमल देते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस को अमरीकी महकमा खारजा ने एक तहरीरी जवाब में कहा है कि हम इस दस्तावेज़ के सही या गलत होने पर तबसरा नहीं करेंगे और हम सिफारती मामलात पर जो तबादला ख्याल करते हैं उस पर भी बात नहीं करते और अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इस साइफर में किए गए दावों में कहीं भी ये बात साबित नहीं होती कि अमेरिका ने ये कहा हो कि पाकिस्तान का लीडर कौन होना चाहिए। तर्जुमान का कहना है कि हमने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा मॉस्को पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर असद मजीद ने ये खुद कह रखा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी फैसलों में अमरीकी मुदाखलत के इल्ज़ामात गलत हैं। इंटरसेप्ट ने साइफर की कॉपी के बारे में लिखा है कि उसने डॉक्यूमेंट की तस्दीक के लिए भरपूर कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत के अंदर गैर जानिबदार ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इंटरसेप्ट के खबर की तस्दीक के लिए वाशिंगटन DC में कायम पाकिस्तान के सिफारत खाने के आला ओहदेदारों से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। जी, साइफर की बात तो हो रही है, लेकिन साइफर की तफसीलात शाया करने वाले अमरीकी ऑनलाइन जरीदे दी इंटरसेप्ट का कहना है कि उनका काम असल हक़ाइक़ को लोगों के सामने रखना है। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने इंटरसेप्ट से मुंसलिक सहाफ़ी मुर्तज़ा हुसैन से पूछा कि इस दस्तावेज़ की अशात के पीछे क्या हालात और अवामिल कारफरमा थे। As we know, the Pakistan, जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान की खुफिया कोडेड दस्तावेज जिसे आमतौर पर साइफर कहा जा रहा है, एक कोड लैंग्वेज में है। आपने इसे डिकोड कैसे किया? We can't speak to specifics of मैं दस्तावेज़ तक हमारी रसाई और उसकी तफसीलात के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने इसे हासिल किया, हम उसे पढ़ सकते थे और हमें उसे पढ़ने में किसी किस्म की मुश्किल या रुकावट नहीं हुई। पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास उनके अपने प्रोटोकॉल हैं कि वो किस तरह अंदरूनी तौर पर दस्तावेज शेयर करते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि दस्तावेज जब हमारे पास आई तो हम उसे पढ़ने और उसके अंदर मौजूद मालूमात को समझने के काबिल थे। Now, Pakistan government has said that हुकूमत पाकिस्तान कह चुकी है कि साइफर उनसे गुम हो चुका है। आप इसे हासिल करने में कैसे कामयाब हुए और अपने ज़राए को जाहिर किए बगैर आप इसके काबिल भरोसा और इसके मिलिट्री में दर्जे के बारे में क्या बता सकते हैं? as mentioned in the story, जैसा कि स्टोरी में जिक्र किया गया है, जरिया हमारे लिए गुमनाम था। हमने फ्राहम करदा मालूमात की सच्चाई और उस सतह के बारे में जहाँ कोई इन मालूमात तक रसाई रख सकता है और उनकी तस्दीक के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए हैं। हमें स्टोरी में जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं कि स्टोरी का ज़रिया कौन है। उन्होंने आपको ये कैसे दिया? क्या ये आपको मेल किया गया था या ईमेल से? कैसे भेजा गया? email or how? we can't speak to the हम अपने ज़राए के साथ बातचीत की तफसीलात तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने दस्तावेज़ को हमारे हवाले इस अंदाज में किया कि हम उसे पढ़ सकें और इसे मालूमात हासिल कर सकें। तो जाहिर है कि हमें ये नहीं जाहिर करना था कि उसको हासिल करने का तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया गया था, लेकिन वो उसे इस तरीके से देने के काबिल थे जो मुअस्सर था। ऐसा कि हम दस्तावेज़ को शाया करने के काबिल नहीं थे, जैसा कि आप आज वेबसाइट पर देख रहे हैं। By publishing एक गैर तस्दीक शुदा दस्तावेज को शाया करके, जिसके बारे में आपने अपनी स्टोरी में कहा है कि आप आज़ादाना तौर पर इसकी तस्दीक नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि आप खुद को एक दूसरे मुल्क की सियासत में मुलविस कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? of course at the intercept बिलाशुबा द इंटरसेप्ट वेबसाइट पर हमने अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों और इदारों से शह सुर्खियाँ शाया की हैं और एक न्यूज़ आउटलेट के तौर पर हमारा काम ऐसी मालूमात को शाया करना है जिस पर हमें एतमाद हो कि वो हकीकी हैं और हम उन्हें मफाद आमा के पेश नज़र शाया करते हैं, तो यकीनन लामुहाला तंजीम इस चीज़ का हिस्सा बन जाती है। हमारे ज़राए जिसने दस्तावेज़ात फराहम करने में मदद की, इस बात पर जोर दिया कि वो हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तानी सियासत की समत के बारे में फ़िक्रमंद थे। तो ये कोई ऐसी पहली स्टोरी नहीं है जो हमने की हो, ये ऐसी आखिरी स्टोरी भी नहीं होगी जो हम पाकिस्तान या किसी और मुल्क के बारे में करेंगे। आप आज़ादाना तौर पर दस्तावेज की तस्दीक नहीं कर सके और फिर भी आपने इसे शाया कर दिया। सहाफ़ती तंजीम होने के नाते आगे बढ़कर इसे शाया करना कितना मुश्किल था और आपने क्या इक़दामात किए?
We had supplementary information. इस दस्तावेज़ के अंदर ऐसी इजाफी मालूमात मौजूद थीं जिनकी तस्दीक हम कुछ पहले से मौजूद मालूमात के साथ मिलाकर कर सकते थे, जिससे इस दस्तावेज़ की सच्चाई वाज़ेह हुई। असल में तो जो लोग आज़ादाना तौर पर इसकी तस्दीक कर सकते हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज में मौजूद हैं और उनका जवाब नहीं आया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी इस वक्त तक स्टोरी पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। ये उनकी दस्तरस में है कि वो दस्तावेज़ के दावों की तस्दीक कर सकें। फिर भी हमने इस स्टोरी को शाया करने से पहले गैर मामूली कोशिश की कि दस्तावेज़ में दी गई बाज़ बातों की तस्दीक कर सकें या इस दस्तावेज़ को हमारे हवाले करने के तरीक़ाकार या वजूहात की तस्दीक कर सकें, जिससे पता लगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त दस्तावेज़ है। हम इस स्टोरी का मुकम्मल सियाक़ो सबाक़ फराहम कर रहे हैं और वो क्या वजह है जिसकी वजह से ये स्टोरी द इंटरसेप्ट में शाया की गई, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी माहौल ऐसा है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। स्टेट डिपार्टमेंट ने हमारी स्टोरी पर क्या तबसरा किया है ये स्टोरी के मुसवदे में शामिल है। बुनियादी तौर पर उनका कहना था कि वो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ किसी अंदरूनी दस्तावेज़ पर तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके अल्फाज में हमारी स्टोरी में जो कुछ लिखा गया है वो इस बात का सबूत नहीं कि अमरीकी हुकूमत ने इमरान खान को हटाने के लिए दबाव डाला। मुर्तज़ा हुसैन का इंटरव्यू आपने देखा। सबा शाह खान ने वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ारजा के साबिक़ तज्ज़ियाकार और मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक जनूबी एशियाई अमूर के माहिर मार्विन वैनबॉम से भी साइफ़र और सिफारती कम्युनिकेशन के असूल व ज़वाबित के बारे में पूछा। He did not say in his comments that the United States wanted Imran Khan out of power. उन्होंने अपने बयान में ये नहीं कहा कि अमेरिका इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना चाहता है। दस्तावेज़ जो अब शाया हुआ उसके मुताबिक उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इमरान खान के यूक्रेन से मुताल्लिक़ फ़ैसले से खुश नहीं थे। उस वक्त अमेरिका इमरान खान से खुश क्यों होता? याद रहे कि वो अमेरिका के बारे में और ख़ुद को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश में अमेरिका के मुलव्वस होने के बारे में कुछ बहुत ही नापसंदीदा बातें कह रहे थे। उन्हें तहरीक तालिबान के करीब समझा जाता था और इस तनाजुर में उनके मॉस्को के दौरे को देखा गया। ये सफ़ीर का आखिरी दिन था और सफ़ीर ने जो कुछ किया जैसा कि फ़र्ज़ किया जाता है, इस पैगाम को भेजा कि इस मामले पर गुफ्तगू वजारत तक पहुँचाएँ और इसकी नौयत के बारे में आगाह किया। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान पहले ही इसके लिए मशहूर थे, इसलिए वहाँ जो कुछ कहा गया वो एक किस्म की खफगी को ज़ाहिर करता है जो अमेरिका को उनके बयानात से थी। ये सिर्फ अमेरिका की जानिब से नाराज़गी का इजहार था। अब जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये कि अमेरिका ने मुअस्सर अंदाज में इशारा दिया कि उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए, गालबन फ़ौज के ज़रिए। और अब इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और वाशिंगटन में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर जनाब एजाज़ चौधरी साहब। एजाज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि एक सफ़ीर किस सूरत में साइफ़र भेजता है? क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं या किसी ख़ास मुलाकात या ख़ास मौके पर भेजे जाते हैं? जी, ख़ास मुलाकात या ख़ास मौके पर ज़्यादा भेजे जाते हैं और इसमें ये भी हो सकता है कि एक ही दिन में दो चले जाएं और ये भी हो सकता है कि हफ्ते में एक ही जाए। ये तो वो मालूमात हैं जो खुफिया तरीके से अपनी एक राजदारी के साथ अपनी हुकूमत को सफ़ीर बताता है कि यहाँ पे ये सोच चल रही है और उसके मुताबिक आपकी पॉलिसी साजी में अगर कोई मदद इससे मिल सके तो वो आप इससे ले सकते हैं। इसका ये मकसद होता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ये अवाम में पेश किया जाता है, ना कहीं ये देखा जाता है। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, नंबर्ड है और बड़े लिमिटेड इसकी सर्कुलेशन। एजाज साहब, ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या कोई ऐसे हसास इदारे डी कोड कर सकते हैं पाकिस्तान की दीगर सीक्रेट कम्युनिकेशंस को इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन की बेसिस पर? देखिए, वो तो खुद कह रहे हैं लिखने वाले कि ये इसके ऑथेंटिक होने का हमें भी यकीन नहीं है और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर पता नहीं क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं एडिटोरियल के। मैं नहीं समझता कि अभी आप ये हतमी तौर पर कह सकते हैं कि ये दुरुस्त हैं, ये वही कम्युनिकेशन है जो सफ़ीर ने भेजी थी। और जब ये खुद पब्लिश करने वाले कह रहे हैं तो हम खुद कैसे उस पर एतबार कर सकते हैं? पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहेंगे कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये दुरुस्त भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। राइट। एजाज साहब, क्या करियर डिप्लोमेट्स ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका जिक्र इस मुबैना साइफर में किया गया है? आपका तजुर्बा क्या कहता है इस बारे में?
دیکھیں سائفرز میں بڑی سخت باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہیں، وہ میڈیا کے سامنے نہیں ہے، وہ اپنی سرکاری جو وہاں پہ اتھارٹیز ہیں ان کو بتانے کے لیے، تو باتیں تو بڑی سخت کہی جاتی ہیں، لیکن جو رپورٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے ڈونلڈ لو کی جو بات چیت تھی وہ یقیناً پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے زمرے میں آتی ہے، اور اسی وجہ سے سفیر نے یہ کہا کہ ڈیمارش کر کے ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ کی اپنی سوچ ہے یا آپ کی اپنی حکومت کی طرف سے آپ یہ کنوے کر رہے ہیں۔ باہر دونوں صورتوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتوں کے جو سفراء ہیں وہ اس قسم کی زبانیں یعنی معاملات پہ بالکل آنیسٹ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ کوئی آپ کے کنسپیریسی کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ یہ جو باتیں انہوں نے کہیں وہ اندرونی مداخلت کے مترادف تھیں اور اس لیے ڈیمارش بھی کیا گیا، لیکن میں اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ رائٹ، لیکن ایک اور میں دوبارہ سے پہلے والے سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ دو سفیروں کے درمیان ملاقات تھی، سفارتی آداب میں کیا ایک ملک کا سفیر یا ڈپلومیٹ دوسرے ملک کے سفیر کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے؟ ایک کریئر ڈپلومیٹ کیا اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اتنی سخت گفتگو؟ میرے خیال میں نہیں کرتا جی، میرے لیے بھی تھوڑی یہ حیرت کا باعث تھا۔ ویسے بات پالیسی پہ کرٹیسزم تو ہوتا ہے، یعنی اگر امریکہ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے یوکرین پہ جو پوزیشن ہے وہ ان کی پوزیشن سے ہٹ کے لی ہے تو وہ اپنا انفلوئنس بھی استعمال کریں گے، کبھی یعنی زیادہ زور بھی لگائیں گے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے کہ جس میں پالیسی اختلاف ہوا ہے۔ افغانستان میں بہت شدید پالیسی اختلاف تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم یہاں پہ عسکری حل ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کہہ رہے تھے مت ڈھونڈیے عسکری حل، آپ پولیٹیکل کریں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان کے وہاں پہ ٹھکانے، ہم کہتے تھے نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں سائفرز میں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن یہ پالیسی ڈفرینسز ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ فلانی جو حکومت ہے اگر وہ چلی جائے گی all will be forgiven، اگر یہ بات کہی گئی ہے تو بڑی ہی غیر مناسب ہے۔ یا تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا، کہنا شاید یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اگر یہ نئی حکومت جب آ جائے گی تو we will not hold it against that government، لیکن بہر صورت یہ الفاظ کوئی درست نہیں تھے اور اس طرح کے الفاظ عموماً استعمال نہیں کیے جاتے۔ جی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ عموماً استعمال نہیں کیے جاتے اور یہ سفارتی آداب کے خلاف تھا، لیکن یہ ایک پرائیویٹ گفتگو، پرائیویٹ تو نہیں، انفارمل گفتگو تھی۔ پاکستانی سفیر کو ڈونلڈ لو کی بات کو کیا انفارمل ہی سمجھنا چاہیے تھا، یا ان کی اسیسمنٹ کہ ڈونلڈ لو اس قدر سخت ڈیمارش وائٹ ہاؤس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے تھے، ٹھیک تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں سفارتکاروں کی گفتگو کے طور پر ہی لینا چاہیے تھا۔ یہ ایک ان پٹ تھی، میں نہیں سمجھتا کہ اگر امریکی حکومت کا یہ موقف ہوتا تو وہ واضح طور پر، انہوں نے کئی پریس سٹیٹمنٹس دی ہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر ہمارا کچھ نہیں کہنا اور ہم اس کی صداقت کو بھی اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر امریکہ نے کہنا ہوتا تو وہ کہہ دیتے کھل کر، اور جو باتیں اتنی کھل کر کہتے ہیں تو اس پہ بھی کہہ دیتے۔ تو میں نہیں سمجھتا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی داخلی سیاست کا شکار تو ہو گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد خود پی ٹی آئی کے چیئرمین کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ اس طرح کی سازش نہیں تھی کہ حکومت کی تبدیلی کی جائے، وہ ایک پروسیس چل رہا تھا ایک سال سے۔ اعزاز صاحب، جب اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ کی جاتی ہے، جب سائفر آتا ہے اور اس طرح کی کوئی بات رپورٹ ہوتی ہے کہ ایک دوست ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور اس کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا ڈائریکٹ اس کی سیاست اور اس کے اندرونی معاملات پر کامنٹ کر رہا ہے یا اپنی رائے پیش کر رہا ہے، تو ایس او پیز کیا ہوتے ہیں؟ وزارت خارجہ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں عموماً تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو اس کا احتجاج کیا جاتا ہے اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے اس کا احتجاج وہیں پہ امریکی حکومت کے ساتھ سفارت خانے کے پاس کر دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ امریکی حکومت بھی یہ کہتی کہ جناب یہ بات درست ہے اور ہماری یہی پالیسی ہے، تو پھر یقیناً معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، اختلافات بڑھ جاتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سائفر کو اور اس کے کنٹینٹس کو ضرورت سے زیادہ
اہمیت دی گئی ہے اور سیاست کی نظر ہو گئی ہے. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی اہم گفتگو ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائی. اعزاز چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس سائفر کو استعمال کیا گیا ہے اور ضرورت سے زیادہ اہمیت اس کو دی گئی ہے. بات چیت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کریں فاروق عادل صاحب، جو کہ پاکستان میں ایک معروف صحافی ہیں اور پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں. فاروق عادل صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. 2 روز پہلے تک سائفر کے مندرجات صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی زبانی سننے کو ملتے تھے، لیکن اب اس کا مبینہ ٹیکسٹ بھی سامنے آ چکا ہے. اس کے شائع ہونے کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے خیال میں اس کے لیک کرنے کے پیچھے کیا واقعی، جیسے کہ کلیم کر رہی ہے یہ ویب سائٹ کے ملٹری کا سورس ہے، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ویب سائٹ کا کلیم ہے، اس کو پاکستان میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ پاکستان میں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو آؤٹ لیٹ ہے میڈیا کا، اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے بھارت سے بھی. تو ایک پہلو اس پاکستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت کے یہاں بعض اوقات پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح کے یوں کہیے انسٹیگیشن ہوتی ہے جس سے مسائل پیدا ہوں. تو اس کا تو واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ فوج میں تقسیم نظر آئے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، جیسے ابھی آپ اعزاز چودھری صاحب سے پوچھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سرکولیشن بہت محدود ہوتی ہے اور 3-4 جگہوں پر تو یہ جاتا ہے. یہ فوج میں بھی اس طرح سے، یعنی ہر کسی کے پاس اس کا ایکسیس نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں بھی اگر یہ کسی کے پاس تھا تو بہت ہی اس کی لمیٹڈ ایکسیس ہوگی، ایک کامنلی اویلیبل نہیں ہوگا. یہ فرمائیے کہ اب اس کی اشاعت سے کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کو آنے والے الیکشن میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آنے والے الیکشن میں نہیں سمجھ. دیکھیے، عمران خان پہلے تو اس کی تردید کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ تو ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے گروپنگ بھی کی اور آپ نے وہاں لابنگ فرمز بھی ہائر کی. تو ایک پہلو اس کا یہ ہے. تو یعنی وہ عمران خان جو یک وقت مختلف نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، اس وقت یہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس پہلو پہ ضرور توجہ دی جانی چاہیے کہ جب یہ آڈیو لیک ہوئی ہے عمران خان کی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی، تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ پرنسپل سیکرٹری یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی نوٹنگ، اس کی ٹرانسلیشن اور اس کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. ایک بات یہ ہے. عمران خان نے جو کہا کہ اس پہ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا، وہ اس کا دوسرا پہلو ہے. تو اگر یہ چیز نکل گئی ہے اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سائفر کی یعنی ڈی کوڈڈ سائفر کی وہ کاپی جو عمران خان کے پاس تھی وہ اب غائب ہو گئی ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں یا عمران خان کی طرف سے یہ ہوا ہے اور یہ ڈسپیرٹ یعنی مایوسی کے عالم میں کی گئی کوشش ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تو اندھیرے میں ایک اور تیر چلا دیا. فاروق صاحب، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سائفر میں چھپنے والا جو مواد ہے اس کی تصدیق تو نہیں کی، لیکن یہ مانا ہے کہ اس کے مندرجات اس گفتگو سے ملتے جلتے ہیں جو ڈونلڈ لو اور اسد مجید کے درمیان ہوئی. آپ کے خیال میں کیا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی ٹائمنگ اس سائفر سے جڑی ہو سکتی ہے؟ میری معلومات کے مطابق یہ تو بہت پہلے موومنٹ شروع ہو گئی تھی کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے. سائفر کا معاملہ بہت بعد میں پیدا ہوا، تو میں اس کو آپس میں انٹر لنک نہیں سمجھتا. رائٹ. کیا وجہ ہے کہ عمران خان سٹیٹمنٹس بدلتے رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے کہا بیرونی سازش، پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو مجھے جنرل باجوہ کے کہنے پر ہٹایا گیا، پھر ایک وقت میں انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بھی اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا. کیا یہ سیاست تھی یا ان پر کوئی دباؤ تھا؟ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی نام لیا. جو آپ دیکھیے بات کیا ہے، عمران خان، میں نے ان سے انٹرویو کیا، انٹر-ایکشن کیا، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ غائب دماغ ہوتے ہیں. جس وقت جو بات
اچھا تو فاروق صاحب بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.